مرنا نہیں ہے، مرنا ہے۔ وہ تو سنے ہو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ وہ ان کا جنازہ جا رہا تھا، دن تھا غالباً منگل کا، تو جنازہ جا رہا تو راستے میں ایک مائی بیٹھی کہتی لے پیر بڑیا پھر سی پیر منگل والے دن نہیں مرتے ہوتے، پیر منگل والے دن ایسے جمعے دن کو مرتے ہیں، جمعے کو مرنا چاہیے پھر منگل والے دن۔ وہ جی چارپائی کے اوپر جنازہ جا رہا ہے، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ اٹھا کر جا رہے، کلمہ طیبہ کی آوازیں آ رہی، وہ مائی نے کہا لے پیر تے منگل دن مر گیا تو جمعے کو مرنا چاہیے سی۔ وہ بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ چارپائی کے اوپر اٹھ کر بیٹھ جاتے، کفن چہرے سے ہٹایا، مائی جمعے کو مر جاواں گے ایسے، اور چلو جنازہ واپس لے کے چلو۔ یقین جانے سیرت کی کتابیں آپ ان کی پڑھ کر دیکھیں، وہ جناب واپس آئے تو منگل کو جمعے کے دن ان کی وفات ہوئی، پھر جمعے کے دن۔ اور کتنے بزرگان دن کے واقعات، یہ تو غورس کرو کہ وہ بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی قبر پیا کوئی ہو گور پیا کوئی ہو، کہتے قبر کے اندر یہ ظاہری طور پر جسم وہ قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جسم کو اس روح کو ایسی طاقتیں عطا فرماتے ہیں، وہ کہاں کہاں کی سیریں۔ اب تو آنکھیں کھول کر بھی چھت کے اوپر نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد آنکھیں بند بھی ہوں تو چھت کے آسمانوں سے اوپر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ وہن تھا، یہ بزدلی آ گئی نا، اس بزدلی کی وجہ سے فلسطین کیا، کشمیر کیا، یہ شام کیا، کتنے ملکوں میں ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بزدل ہو گئے، میں بزدل ہو گیا، آپ بزدل ہو، ہماری بزدلی اگر ختم ہو جائے، اگر ہم بہادر ہو جائیں اور موت کو یہ نہ سمجھیں اختتام میں زندگی، بلکہ کہیں نہیں یہ ظاہری طور پر دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، صبح دوام زندگی، آخری جو زندگی ہے اس کی صبح ہے، یہاں سے تو وقت شروع ہونا ہے۔ اور بزرگوں نے سارے نا وجہ یہ بھی لکھی، اے دیکھو ذرا کہ ہم آسائشیں اور نعمتیں لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنی چاہیے، مگر نعمتوں میں اپنے آپ کو ایسا بسا لینا اور ایسا ان کے اندر مگن ہو جانا کہ جیسے کہ ہمارے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے مسلمانوں میں ایسے بادشاہ اس وقت بھی موجود ہیں کہ ان کی 1700 گاڑیاں، ایک گاڑی خالص سونے کی، جس واش روم پر بیٹھ کر وہ قضائے حاجت کرتے ہیں سونے کا بنایا ہوا، جہاز ان کے سونے کے بنایا ہوا، اتنا سونا ہے کہ پیشاب کرتے بھی سونے کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ لیکن ادھر سے ہمارے کتنے مسلمان وہ غریب ملکوں کے اندر دوائیاں نہیں ان کو مل رہی، حتیٰ کہ برما میں جب اتنے مسلمانوں کو شہید کیا تو ایک کیمپ کے اندر ایک خیمے میں ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی، BBC لندن کا نمائندہ وہاں جاتا، کہتا مائی تمہاری کوئی آرزو ہو؟ کہتی آرزو کیا بتائیں، لٹ گئے، کٹ گئے، اب آرزویں کہاں رہ گئی، اب بس اتنا ہی ہے کہ میرا بیٹا تڑپتا رہتا ہے، کوئی بندہ 2 دنوں بعد ہی آ کر نہ ہمیں 1 روٹی دے جائے گا۔ یار روٹی کے لیے تڑپ گئے، دوائیوں کے لیے تڑپ گئے، ہمارے مسلمانوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے انہوں نے، الٹا لٹکا کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہم یہاں پر بیٹھے اور کیا کیا کچھ ہمیں، وہ نہیں جی نہیں انہوں کا مسئلہ، انہوں کا مسئلہ، یہ کہاں کی بات ہم نے سیکھ لی؟ انہوں کا مسئلہ، ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، پوری دنیا ہمارا ملک ہے، کیوں؟ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمارے خدا کی بادشاہت ہے، ہم خدا کے ہیں تو پوری دنیا بھی ہماری، چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پوری دنیا ہمارا ملک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے ملک کو بس بچاؤ، نہیں، یہ ساری دنیا ہمارا ملک ہے، صرف پاکستان ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا ہمارا ملک ہے۔ جہاں بھی ایک مسلم کے بارے میں مسلمان کو تکلیف ہوگی، سارے مسلمانوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ قرآن میں نہیں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی کیا کرتے ہیں؟ پراوانیاں باواں کہتے نہیں بلا، پراوانیاں باواں، یہ کیسے بازو بڑھے؟ اخوت، بھائی چارہ، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا، پاکستان کا ہر مسلمان بے تاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔